نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین اکرام، قرآن مجید کی مختصر سی دو آیت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا ارشاد پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو دو آیتیں تلاوت کی گئی، اس میں سے جو دوسرے نمبر پر میں نے آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو جو بھیجا ہے وہ تو سب سے اول یہ سمجھے کہ پوری کائنات کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسا بنایا کہ اگر دنیا کا کوئی بھی انسان اس کتاب پر عمل کر لے تو وہ کامیاب ہو جائے۔ اس لیے کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخاطب بنایا وہ لوگوں کو بنایا، مسلمانوں کو نہیں بنایا کہ صرف اسلام والے یا جو اللہ پر ایمان لائے وہ لوگ۔ کئی جگہوں پر اللہ نے مخاطب کیا یا ایھا الناس کے اے لوگوں، جو بھی میرے بندے ہیں اس دنیا میں، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ان تمام کے لیے اللہ نے حکم دیا۔ لیکن جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طبقے کو خاص کر دیا کہ یہ حکم جو آ رہا ہے آگے، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جس نے مجھے رب مان لیا، جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، جس نے یہ مان لیا ہے کہ اس اللہ کے حکم کو مانیں گے تو ہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ اور کسی حکم میں کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے خاص طبقے کو اس میں مخاطب کیا، کہا یا ایھا الذین آمنو، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آ گئے، جو اللہ کی وحدانیت کو مان گئے، جو حضور کی نبوت کو مان گئے، جو اللہ کے ایک ہونے کو مان گئے، وہ لوگوں کے لیے حکم ہے۔ کیا حکم اللہ نے دیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تتیڑ بتیڑ مت کرو کہ تھوڑا ادھر کا پسند آیا ادھر کا لے لیا، تھوڑا ادھر کا پسند آیا ادھر کا لے لیا، یہ ہم کو اچھا لگا وہ لے لیا، وہ اچھا لگا یہ لے لیا۔ اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ جب تم نے مجھے رب مان لیا ہے، حضور کو آخری نبی مان لیا ہے، میرے حکم کو سچا جان لیا ہے اپنے دل سے، تو اب حکم تمہارے لیے ہے کہ جو بھی احکام دیے گئے ہیں، جو طریقہ بتایا گیا ہے، جو طریقہ تم کو سکھلایا گیا ہے، اس طریقے پر پورے کے پورے طور پر چلنا شروع کر دو، اس میں کمی بیشی مت کرو۔ صاف طور پر اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم شیطان کے نقش قدم کی اتباع مت کرو۔ کیا ہے شیطان کا نقش قدم؟ شیطان کا نقش قدم آسان لفظوں میں اگر یہ ہم کہیں کہ اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کو چھوڑ کر ہم دوسری کاموں کو کرنے لگے، شیطان کا نقش قدم۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، انسان نماز کو چھوڑ کر باقی سب کام کر رہا ہے، شیطان کا نقش قدم۔ نماز کا وقت ہو گیا، انسان مسجد میں آنے کے بجائے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے باہر بازار میں بیٹھ کر گپے مار رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی بچوں سے باتیں کر رہا ہے، یہ شیطان کا نقش قدم۔ اللہ نے جس وقت جس چیز کا انسان کو حکم دیا ہے
اس چیز کو چھوڑ کر انسان اللہ کے احکام کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کو اختیار کر لے، وہ شیطان کا نقش ہے. ہر لائن کے اعتبار سے، چاہے وہ کمائی کے اعتبار سے ہو، عبادت کے اعتبار سے ہو، انسان کے رہن سہن کے اعتبار سے ہو، انسان کے اخلاقیات کے اعتبار سے ہو، اور انسان جو ماحول میں رہ رہا ہے اس ماحول میں رہنے کے اعتبار سے ہو. جس لائن سے بھی اللہ نے جو احکامات ہم کو دیے اس کو چھوڑ کر ہم دوسرے حکموں پر چلنے لگے، دوسرے کے طریقے کو اختیار کر لیا، وہ شیطان کا نقش ہے. اور آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ایسا نہیں کہ چھپ چھپا کے تم پر حملہ کر رہا ہے. اللہ نے صاف صاف لفظوں میں فرما دیا کہ کلم کھلا تم سے دشمنی ہے. اور یہ تو اللہ کے سامنے بھی وہ جرأت کر کے آیا ہے. اس شیطان کو جب بارگاہ سے بھگایا گیا تو اس نے اللہ سے بھی یہ کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو تیرے حکموں سے ہٹاؤں گا. تو اللہ نے فرما دیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن. اب جب ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا یقین ہمیں ہو گیا ہے، حضور کے آخری نبی ہونے کا یقین ہو گیا ہے، تو اب دوسرا رخ یہ ہے کہ انسان اس اعمال پر کیسے آئے گا. کیا کسی مسلمان کو مار دھاڑ کر اس پر اسلام پر عمل کرایا جائے؟ کیا کسی مسلمان کو زبردستی اس پر عمل کیا جائے؟ آج سے 1450 سال پہلے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان کو لے کر آئے تھے، اس وحدانیت کی بات کو لے کر آئے تھے، تو کیا آپ کے پاس کوئی ہتھیار تھا؟ کچھ نہیں. صرف اور صرف آپ کے اخلاق، آپ کا گفتگو کا طریقہ، آپ کے رہن سہن کا طریقہ، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، آپ کی صداقت، یہ تمام جو اخلاق کے پہلو آتے ہیں وہ اخلاق آپ کے اندر موجود تھے. اس اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ سے جڑتے. اسی لیے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، یہ تو بیان کر دیجیے، تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا تم قرآن کو نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن میں جو چیزیں لکھی ہوئی وہ حضور کے اخلاق ہیں. اسی لیے جو میں نے حدیث پاک پڑھی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کہ مجھے جو بھیجا گیا اس دنیا میں تاکہ میں اچھے اخلاق کو پورا کروں، اچھے اخلاق لوگوں میں پھیلاؤں. اور جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی اس میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر موجود تھے. آج مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے، مسلمان جس حالت سے بھی پریشان ہے، اس میں سب سے بڑا دخل اگر مسلمانوں کے اندر ہے تو وہ ان کے اخلاق ہے. آج مسلمانوں نے اپنے اخلاق کو پیچھے چھوڑ دی. جب مسلمان اپنے اچھے اخلاق پیش کرنا شروع کر دے، جب مسلمان اپنے اچھے برتاؤ پیش کرنا شروع کر دے، شریعت نے جو پڑوسیوں کے آداب سکھائے اس کو ادا کرنے لگے، شریعت نے جو اپنے ساتھ رہنے اور سہنے والوں کے اخلاق اور آداب سکھائے اس پر عمل کرنے لگے، آپ یقین جانیے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس مسلمان کے سامنے ایسی نہیں ہے جو اس پر انگلی اٹھا سکے. ہم کو کیا پڑوسیوں کے حقوق سکھائے گئے، ہم کو کیا اخلاق سکھائے گئے ہیں، یہ تو ایک بار ہم دیکھیں. آج مسلمانوں کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ جس انسان کو، جس مسلمان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک پاکی صفائی کا حکم دیا جاتا ہے، آج سب سے زیادہ گندگی اس کے پاس ہے. پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کو نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اس لیے کہ پاکی صفائی اس کو وہاں سے سکھائی گئی ہے. مرنے کے بعد بھی اس کو نہلایا دھلایا جاتا ہے کہ پاکی صفائی یہاں بھی ضروری. اس کے دنیا میں آنکھ کھولنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک جس کو پاکی صفائی کی تعلیم دی گئی ہے، آج سب سے زیادہ گندگی اگر ہم دیکھیں تو مسلم محلہ، مسلمانوں کے گھر ہوتے ہیں. مسلم محلے میں آپ چلے جاؤ، مسلمانوں کے رہن سہن کی جگہ پر آپ چلے جاؤ،
آپ کو باہر سے پتا چل جائے گا کہ یہاں پر مسلمان لوگ آباد ہیں، بستے ہیں، رہتے ہیں، اس لیے یہاں گندگی۔ ہم کو اخلاق میں کیا سکھایا گیا؟ پاکی صفائی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پاکی اور صفائی یہ تو آدھا ایمان ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر کے باہر، اپنے محلے میں، اپنے گھر کے اندر پاک صاف رکھتا ہے، صاف ستھرا رکھتا ہے، خود کے اندر پاکی صفائی لے کر آتا ہے، تو وہ آدھا ایمان پورا کر لیتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں اس کے اوپر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے اور بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ اپنے علاقے میں رہا کرتے تھے، اور جب ان کو اس علاقے کو چھوڑنے کی نوبت آئی تو انہوں نے گھر بیچنے کے لیے نکالا۔ جب وہ گھر بیچنے کے لیے نکالا گیا تو ان کے جو پڑوسی تھے انہوں نے اس گھر کی قیمت کو آنکا، اور گھر کی قیمت آنکنے نہیں، ان کا نہیں بلکہ ان کے پڑوس والے کا گھر بیچنے کے لیے نکلا، اور اس پڑوسی نے جب گھر بیچنے کے لیے نکالا تو اس پڑوسی نے اس گھر کی قیمت کو بتایا لوگوں کے سامنے کہ میں اس گھر کو 2000 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ لوگوں نے تعجب کیا اور سوال کیا کہ بھائی آپ کے ایریا میں، آپ کے لائن میں، آج ہمارے یہاں بھی ہے کہ جیسا ایریا ہوتا ہے ویسے گھر کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے ایریے میں جو گھر ہیں ان کی قیمتیں تو 1000 درہم ہے، آپ 2000 درہم کا کیوں بیچ رہے؟ ایسی کیا خاص بات ہے آپ کے گھر کے اندر کہ آپ 2000 درہم میں اس گھر کو بیچ رہے؟ سوچیے اور تھوڑی دیر اپنے آپ میں غور و فکر کیجئے کہ آج ہم کہاں آ کر گرے ہیں۔ اس آدمی نے یہ جواب دیا کہ واقعی میرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، میرا گھر اتنا ہی ہے جتنا لوگوں کا ہے، اور اس کی قیمت بھی اتنی ہے جتنی اور لوگوں کی ہونی چاہیے، کوئی اور الگ چیز میرے گھر میں نہیں ہے۔ 1000 تو میرے گھر کی قیمت ہے اور 1000 عبداللہ بن مبارک کے پڑوسی ہونے کی۔ جب ہمارے اخلاق اچھے تھے، رہن سہن ہمارا اچھا تھا، تو ہمارے پڑوسی ہونے کی قیمتیں لگائی جاتی تھی۔ آج ہم اتنے گر چکے ہیں، آج ہمارا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ آج مسلمان ایریا میں اگر گھر لینا ہے تو انسان اس گھر کی قیمت گرا کر دیتا ہے، اس لیے کہ مسلم ایریا میں گھر۔ اس کی واحد وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو گرا کر چھوڑ، جو تعلیمات ہم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی ان تعلیمات کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ آج ہماری وہ تمام تعلیمات غیروں کے پاس موجود ہے، صرف اور صرف نہیں ہے تو ان کے پاس ایمان موجود۔ ہمارے پاس ایمان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج مسلمان نے صرف کلمہ پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ میں مومن ہو گیا، ایمان والا ہو گیا، اب مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمام چیزیں غیر لے کر جا رہا ہے، مسلمان صرف کلمہ پڑھ کر خوش ہو رہا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ کل قیامت کے دن جب یہ مسلمان کھڑا ہوگا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوگا تو اس سے ان باتوں کے بارے میں بھی سوال، اور جب ان باتوں کا سوال ہوگا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس کا، تو وہ شرمندہ ہو کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹا دیا۔ آج غیروں نے سب تعلیم لے لی، پاکی صفائی ان کے پاس ہے، ان کے پاس آپ کے تمام اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ہنسی خوشی لوگوں سے بات کرنا، لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا، یہ تمام اخلاق، معاملات گھر کے ساتھ کیسے ہو، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، گھر کے معاملات کیسے ہو، گھر میں صفائی ستھرائی کیسی ہو، محلے میں صفائی ستھرائی کیسی ہو، تمام جو تعلیمات اسلام کی ہے وہ تمام کے تمام ان لوگوں نے لے لی، صرف اسلام کو چھوڑ دیا، اور وہ اسلام آج مسلمانوں نے لے لیا، باقی سب کچھ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج مسلمان مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے مسلمان۔ اگر مسلمان اس اسلام کے ساتھ ان تمام تعلیمات کو لے لے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، آپ یقین جانیے کہ وہ 313 ہو کر بھی ہزاروں پر بھاری تھے، نہتے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ایک ایک اونٹ پر 2 صحابہ سوار تھے، تلواریں ٹوٹی ہوئی تھی، زنگ کھائی ہوئی تھی،
اور وہاں ان کے 100 اونٹوں پر صرف سامان جہاد لگ کر آ رہا تھا، لیکن وہ 313 ان ہزار پر بھاری اس وجہ دیتے تھے کہ ان کے پاس اسلام کے ساتھ ساتھ اسلام کی حقانیت موجود، صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والے نہیں، زبان کے ساتھ ساتھ دل میں اللہ کی وحدانیت، اخلاقیات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی تعلیمات پر یقین موجود تھا۔ جب یہ چیز اس مسلمان کے پاس آ جائے گی، جب یہ چیز اس مسلمان کے دل میں گھر کر جائے گی، تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اور تم ہی سربلند اور کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ان کنتم مسلمین کہ تم اسلام لے آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ نے کہا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسلام اور ایمان میں بہت فرق ہے۔ اسلام نام ہے، کلمہ پڑھ کر انسان مسلمان ہو گیا، باقی سب کچھ چھوڑ دیا۔ ایمان نام ہے یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر یقین ہونا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے ایمان۔ اسی لیے جب دیہاتی لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا بھی ایمان لے آئے، تو اللہ نے پوری قرآن مجید میں ایک آیت اتار دی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ یہ دیہاتی لوگ آ کر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان لے آئے، تم اسلام لے کر آئے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور جب تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوگا تب تک تم مومن نہیں کہلاؤ۔ ہم مومن بننے کی فکر کریں، اسلام تو لیا ہے، اسلام تو ہمیں ورثہ میں ملا ہے۔ آج ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اٹھ کے انسان نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ میرا باپ قرآن پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، انسان نے اس چیز کو چالو کر دیا۔ اسلام تو ہمارے پاس ہے، ایمان نہیں۔ اس ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان کا یہ ایمان پختہ ہو جائے گا، جب انسان کا یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ کرنے دھرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور جو کچھ ہوگا اچھا یا برا وہ مجھے اسی دنیا میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس پر قادر نہیں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں میری کامیابی ہے۔ جب اس یقین کے ساتھ کوئی انسان کام کرنے لگے گا، آپ یقین جانیے کہ آج بھی اللہ وہی ہے، آج بھی قرآن وہی ہے، اللہ کی وہی باتیں سچی ہے، اور آج بھی اللہ آپ کو سربلند کرے گا، مگر پہلے وہ یقین پیدا کرنے کی، وہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ ایمان، وہ اخلاق والا ایمان پیدا نہیں ہوگا، انسان جان لیجئے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ اس دنیا میں جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں، چاہے وہ تمہاری خشکی پہ ہو رہے ہو، چاہے زمین کے پانی کے اندر ہو رہے ہو، جتنے بھی فسادات دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم ہزاروں لوگوں کو قصور دے رہے ہیں، اللہ نے کہا کسی کا قصور نہیں ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، تمہارے اعمال کے نتیجے میں یہ فسادات ظاہر۔ جس دن تمہارے اعمال سدھر جائیں گے، تمہارا طریقہ بدل جائے گا، تم حضور کی تعلیمات کو اپنا لو گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے آپ کو ڈھال دو گے، تو اللہ نے فرما دیا دوسری جگہ قرآن میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم ہی سربلند اور کامیاب ہو جاؤ گے ان کنتم مؤمنین، مگر شرط ہے کہ ایمان ہو۔ اسلام شرط نہیں رکھا اللہ نے شرط ایمان کو بتایا۔ ہم کس طرح کے اخلاق پیش کریں؟ آج مسلمان سب سے زیادہ اخلاق سے مار کھاتے۔ ہم دیکھیں سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، کیا کیا جنگوں سے اور تلواروں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو پھیلایا۔ فتح مکہ کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے۔ جب مکہ فتح ہوا، آپ کے پاس صحابہ کی لاکھوں میں تعداد موجود تھی، کفار ڈرے ہوئے تھے، کانپے ہوئے تھے،
कुरैश मक्का का एक एक आदमी डर रहा था कि आज हमारे साथ क्या होगा। क्या वो बदला लेने का वक्त नहीं था? अल्लाह के रसूल के पास उस वक्त तो फौज की भरमार थी, हथियार का भरमार था। आप शान शौकत के साथ मक्का के अंदर दाखिल हो रहे थे। अगर उस वक्त आप किसी कुरैश मक्का से यह कह देते कि तू खड़ा है बैठ जाओ, बैठ जाता। इतनी ताकत और पावर आपके पास था। लेकिन क्या उस ताकत और पावर का आपने इस्तेमाल किया? आपने अखलाक से उसको जीता। आपने किस तरह जीता? आपने अखलाक से जीता। आपने कहा जो आपका सबसे ज्यादा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन अबू सुफियान, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुआ था, ऐसा दुश्मन के उसकी बीवी ने आपके चचा का कलेजा फाड़कर चबाया था। आपकी आंखों के सामने वो घूम रहा था उस वक्त। आपने कहा कि जो उस अबू सुफियान के घर में पनाह ले लेगा उसको भी हम हाथ नहीं लगाए। आपने कहा जो शहर मक्का में चला जाएगा उसको भी हम हाथ नहीं लगाएंगे। और जब कुरैश मक्का आपके पास पकड़ कर लाए गए तो आपने कहा कि तुम माफी मांग के छूट जाओ। सबको आजाद कर दिया अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इतनी तकलीफ के बावजूद कि उसके घर में पनाह दी जो आपका दुश्मन था, जब हिंदा आपके पास ईमान लाने के लिए आई, वो उस ईमान लाने के बाद हजरत हिंदा से आपने फरमाया कि तुम कभी मेरे सामने मत आना, इसलिए कि तुम्हें देखकर मुझे अपने चचा की याद। क्यों? अल्लाह के रसूल के पास उस वक्त पूरी ताकत थी, पूरी कुव्वत थी कि आप हजरत हिंदा से बदला ले लेते। आप उसी तरह का मामला फरमाते जिस तरह उसने किया था आपके चचा के साथ। आपके पास अबू सुफियान के साथ बदला लेने की पूरी ताकत थी, मगर आपने अपने अखलाक करीमाना पेश किया, वहां पर अपने बुलंद अखलाक को बताया और उम्मत को सिखाया कि ए मेरे उम्मती ये याद रख लो कि तुम्हारे तलवार के जोरों पर तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हारे अखलाक के जोरों पर काम चलेगा। जब तुम अपने अखलाक सही पेश करोगे, जब तुम अपने अखलाक को सुधार लोगे, जब तुम लोगों के साथ नरमी के साथ बर्ताव करोगे, जब तुम लोगों के साथ मिलन जुलन में अच्छे से पेश आओगे, तो यकीन जानो कि तुम्हारा वो मुअतकिद हो जाएगा और तुम्हारे ऊपर निछावर हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हारे अखलाक बिगड़ेंगे, जब तुम्हारे अखलाक हालात से बाहर हो जाएंगे, तो यकीन जानो कि वही तुम्हारा दुश्मन बने। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उसकी आसान सी मिसाल ये है कि हम और आप इसी दुनिया में रहते हैं, किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। हम कितने लोगों की इज्जत आज अगर यहां पर आपके प्रधानमंत्री साहब आ जाए, हम लोग सब इज्जत तो करते हैं, लेकिन क्यों? सिर्फ और सिर्फ डर से इज्जत होती है, उसकी किसी भी एतकाद की वजह से कोई इज्जत नहीं करता। लेकिन वही कोई अल्लाह का वली आ जाए, कोई अल्लाह का सच्चा पक्का आशिक आपकी इस मस्जिद में आ जाए, तो इससे ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन क्यों? क्या उसके पास कोई रौब है, कोई दबदबा है, कुछ बुलाने वाले? नहीं, उसके अखलाक इतने अच्छे हैं कि अल्लाह ने उसके अखलाक को नीचे आपको मुअतकिद किया और आप सब खींचे खींचे उसके। ये अखलाक पेश करने की जरूरत है। जब मुसलमान इन अखलाक के साथ इस दुनिया में पेश आएगा, तो आप यकीन जानिए कि आज जो इख्तिदार पर बैठकर इस्लाम के हुकूम, इस्लाम पर उंगलियां उठा रहे हैं, कल वही इख्तिदार पर बैठकर इस्लाम की तारीफें करें। और अगर आपने अखलाक पेश नहीं किया, तो अल्लाह का फरमान भी है कि अगर आपको अल्लाह की जरूरत नहीं है, तो अल्लाह को भी आपकी जरूरत। तातारियों के साथ जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को खत्म करा के इस्लाम को जिंदा कराया है, तो हम और आप कौन है? अल्लाह ने कुरान मजीद में खुद फरमा दिया है कि अगर तुम अपने आप को बदलने की फिक्र नहीं करोगे, तो अल्लाह तुमको बदल देगा, तुम्हारी जगह दूसरी कौम आ जाएगी जो तुमसे अच्छा ईमान का काम करे, तुमसे अच्छे तरीके से इस्लाम को पेश करे। आज इस्लाम को हम पेश कर रहे हैं, हमारी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है।
اور جب ہماری وجہ سے یہ اسلام بدنام ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضر کیے جاؤ گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب آپ کا نام لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کی وجہ سے آپ کا اسلام بدنام ہوا، اس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کے اسلام پر انگلیاں اٹھائی تھی اور آپ کے اسلام کو برا بھلا کہا تھا، اس وقت ہماری اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ اس اسلام کو ہمیں پیش کرنا ہے، جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے، جو طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس طریقے کو ہمیں لوگوں کو بتانا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کیسے تھے کہ آپ ٹرین میں سفر کرتے تھے، لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے، آپ کہیں چلے جاتے تھے، لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہونا شروع کرتے۔ کیا تھا وہ چیز؟ وہ چیز ان کے اخلاق تھے، ان کے اوصاف تھے، ان کی سنتوں سے محبت تھی۔ آج مسلمان کو دیکھ کر انسان بھاگ رہا ہے، آج دھوکہ دھڑی میں مسلمان کا نام ہے، آج چوری میں مسلمان کا نام ہے، آج نشہ خوری میں مسلمان کا نام ہے، آج جتنے بھی بڑے بڑے آپ کرائم لے لیجئے، اگر اس میں سر فہرست کوئی آتا ہے تو مسلمان۔ آج ہم نے اسلام کو ایک طریقے سے بدنام کر کے رکھا ہے کہ اسلام جو سکھاتا ہے وہ یہی سکھاتا ہے، اس کے علاوہ اسلام کے پاس۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس اسلام کی چھوی جو آج تک ہم سے بگڑی ہے، ہمیں اسی اسلام کی چھوی کو صحیح طریقے پر اور اچھا طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یقین جانیے کہ کل قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہم لوگ نہیں ہیں۔ ہم کو جو اسلام دیا گیا آج وہ اسلام ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ آج ہم نام مسلمان رکھ لیتے ہیں لیکن کام سب اسلام کے خلاف۔ جب مسلمان اس اسلام کے خلاف کام کو چھوڑ کر اسلام کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دے گا، یقین جانیے کہ آپ کی بھی چھوی اچھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قیامت کے دن پیش ہوں گے تو آپ کے عزت اور احترام، ہم کیا منہ لے کر جائیں گے؟ کس انسان کو کس طریقے سے آپ پیش کریں؟ آج مسلمان اپنی حالات کو دیکھے، اپنے کرتووں کو دیکھے، اپنے اخلاقیات کو دیکھے، اپنے اعمال کو دیکھے تو اس کو پتا چلے گا کہ کس طرح وہ زندگی گزار۔ کیا اس کو اسلام نے یہی سکھایا ہے؟ اور جھگڑا فساد مسلمانوں کے پاس ہے، میاں بیوی کے جھگڑے مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمان آج اپنی بیویوں کو مارنے لگا ہے، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اتنی عزت دی ہے جتنی عزت اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ عورتوں کی عزت سب سے زیادہ اسلام نے سکھائی ہے۔ اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، اگر وہ بہن ہے تو اس کے بھائی کے لیے کہا کہ اس کی کفالت ضروری ہے، اگر تو نے اس کی کفالت نہیں کی تو تیرے لیے جنت دور ہو جائے گی، اگر وہ بیٹی ہے تو باپ سے کہا کہ تو نے اچھی پرورش کر دی، اچھی طرح اس کی تعلیم پوری کر دی اور اس کا اچھی جگہ نکاح کر دیا تو تیرے لیے جنت واجب ہے، اگر وہ بیوی بن کر آئی ہے تو شوہر پر کہا کہ اپنی بیوی کی فرما برداری کرو، اپنی بیوی کے تمام حقوق کو پورا کرو، اگر بیوی کے حقوق کو پورا نہیں کیا تو شوہر کے اوپر جہنم واجب کر۔ یہ عزت دی ہے کہ کسی بھی شکل و صورت میں اگر عورت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عزت کے ساتھ پہنچایا۔ آج اسی کے ساتھ انسان جھگڑے میں لگا ہوا ہے، آج اسی کے ساتھ انسان مار پیٹ کر رہا ہے۔ جب یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتی ہے تو یقین جانیے کہ ہمارا اسلام کتنا خراب ہوتا ہے۔ آج اسی عزت کو لے کر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہماری عورتوں کی عزت نہیں کی جا رہی ہے، ہم عورتوں کی عزت دلا رہے ہیں۔ آپ سمجھ لیجیے، لوگ عورتوں کو عزت دلانے کے لیے روڈوں پر آ گئے اور ہم جو عزت جس کو سکھائی گئی وہ پیچھے ہو گئے۔ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اسلامی تعلیمات کو سیکھے، اس کے اخلاقیات کو سیکھے، اس کے طریقے کو سیکھے اور اس پر اپنی زندگی گزارے۔ جب انسان اس پر اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔